کوفہ کی جامع مسجد، نماز فجر، حالت سجدہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دنیا کے شقی ترین شخص نے زہر آلود تلوار سے حملہ کر دیا۔ جب یہ حملہ ہوا، حضرت علی شدید زخمی ہو گئے اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ بیت اللہ میں آپ کی ولادت ہوئی، آغوش رسول میں پرورش پائی اور پوری زندگی اسلام پر نچھاور کی، اور آج جام شہادت بھی خدا کے گھر سے پیا۔ وہ علی کسی میدان میں کوئی بڑے سے بڑا جری بہادر آپ کو تسخیر نہ کر سکا، آپ کو تہے تیغ نہ کر سکا۔ جستجوئے شہادت ہمیشہ دل میں رہی، اور آج جب وہ جام پیا تو کہا خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ آپ نے اپنی شہادت سے قبل زخمی ہونے کے بعد اپنے شہزادوں کو کچھ وصیتیں فرمائیں۔ وہ وصیتیں ہیں کہ آب حیات ہے، وہ ایسے جواہر پارے ہیں جو ایک جامع نصاب ہے دنیا و آخرت میں فوز و فلاح کا۔ آج اگر والدین یہ نصاب اپنے بچوں کے دل و دماغ میں انڈیل دیں تو واللہ اس کی خوشبو اولادوں کو شگفتہ کر دے گی۔ آئیے ہم ان مبارک وصایا کا ترجمہ پیش کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اور اس ارادے کے ساتھ کہ ہم ان پر خود عمل کریں اور اپنی اولادوں کو یہ مبارک الفاظ سکھائیں اور انہیں آشنا کریں۔ آپ نے سیدنا امام حسن اور حسین سے فرمایا، میں تم دونوں کو خدا سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور سنو، دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ وہ کتنا ہی تمہاری طرف مائل ہو، اور دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے، تمہیں حاصل نہ ہو، اس پر کف افسوس نہ ملنا، ہمیشہ حق بات کہنا، اور سنو، جو بھی عمل کرنا، نیکی کرنا، وہ صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے کرنا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ میں تم دونوں کو، اپنی دوسری اولادوں کو، اپنے کنبے کے دیگر افراد کو، اور ہر اس شخص کو جس کو میرا پیغام پہنچے، یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے کاموں کو، امور کو منظم رکھنا، اور باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا نفل نماز، روزے اور ان عبادات سے افضل ہے۔ دیکھو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ان پر فاقے کی نوبت آ جائے اور وہ ضائع ہو جائیں۔ دیکھو، اپنے ہمسایوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نبی نے برابر ہدایت فرمائی۔ آپ نے ان کے بارے میں اس قدر تاکید کی کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ آپ انہیں وراثت میں حصہ دار بنا دیں گے۔ اور قرآن کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن پر عمل کر لیں اور اس عمل میں وہ تم سے سبقت لے جائیں۔ نماز کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اپنے رب کے گھر کے بارے میں بھی خدا سے ڈرتے رہنا، یعنی مسجد کے حق کے حوالے سے۔ کیوں؟ فرمایا جیتے جی اسے خالی نہ چھوڑنا، یہ رب کا حق ہے۔ پھر فرمایا کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا رب کا گھر، تو پھر اللہ کی طرف سے ایسی سزا اترے گی جس میں کوئی مہلت نہ ملے گی۔ الامان والحفیظ۔ اپنے مال، اپنی جان اور اپنی زبان سے خدا کی راہ میں جہاد کرتے رہنا،
اور سنو تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، اور خبردار ایک دوسرے سے تعلق کبھی نہ توڑنا۔ یہ ایک باپ اپنے بچوں کو وصیت کر رہا ہے۔ دیکھو، حق بات، نیکی کی بات کہنا اور برائی سے روکتے رہنا، اور اس عمل کو ترک نہ کرنا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط کر دیے جائیں گے، اور پھر اگر تم دعا بھی مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے رہے، مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لو۔ دیکھو، میرے بدلے میں صرف میرے قاتل سے ہی بدلہ لیا جائے۔ دیکھو، اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں، شہادت کا جام پی لوں، تو تم میرے قاتل پر صرف ایک ضرب کے ذریعے بدلہ لینا، اور اسے اس سے زیادہ سزا نہ دینا، اس کے ہاتھ مت کاٹنا، پیر مت کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ کتنا بڑا ظرف ہے حضرت علی کا۔ بوقت شہادت بھی یہ معنی خیز وصیتیں کی، جس میں گھر سے سوسائٹی تک ہر طرح کے معاملات کا احاطہ کیا گیا۔